پڑیں گے. میں اگر کھڑا ہوا تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہتا. آپ پر سلامتی. کیسی اچھی ساتھ ہے, کیسا اچھا لمحہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اب فاصلے حائل نہیں. گھر اگرچہ کہیں اور ہے, لیکن بس کا دائر یوں لگا کے اپنے گھر آ گئے. گھر دیواروں اور دروازوں کا نہیں ہوا کرتا, گھر محبتوں کا ہوا کرتا ہے. جہاں وہ ملتی ہے وہیں گھر ہوتا ہے. مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے. ایک بار کا قصہ ہے, قصے میں آپ کو بہت سناؤں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں اور غزل نہیں سنا سکتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ناظم مشاعرہ خود بھی شاعر ہوتا ہے اور غزل بھی سناتا ہے. ریڈیو میں بس یہی ایک فائدہ ہے, ہم بولتے رہتے ہیں. سواری منظرات میں ابھی یہی عرض کر رہا تھا کہ میں شاعر نہیں ہوں. ناظم مشاعرہ جو ہوتا ہے عموماً اپنی غزل بھی سناتا ہے. میں غزل نہیں سناؤں گا, شعراء حضرات غزل سنائیں گے. میں آپ سے گفتگو کروں گا, اور اگر محبوب سے گفتگو کرنے کو غزل کہتے ہیں تو آج کی سب سے طویل غزل میں سنا. مشاعرے کے بارے میں ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا سوچو کہ انسان کی تاریخ کا سب سے پہلا مشاعرہ کب ہوا ہوگا. تو کسی نے کہا کہ بہت آسان بات ہے, جب کبھی کسی نے کچھ مصرے موضوع کیے ہوں گے اور احباب کی محفل میں سنائے ہوں گے تو وہی تاریخ کا سب سے پہلا مشاعرہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, کیوں نہیں ہے. جب کسی نے مصرے موضوع کیے ہوں گے, احباب کی محفل میں سنائے ہوں گے اور احباب نے واہ کہا ہوگا تو مشاعرہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لفظ مشاعرہ اور لفظ مکالمہ کتنے ملتے جلتے ہیں. مشاعرہ یک طرفہ ہو تو ناکام ہو جاتا ہے, مشاعرہ 2 طرفہ ہوتا ہے. شاعر اپنی تخلیقات پیش کرتا ہے اور وہ تخلیق اس وقت تک اپنی تکمیل کے منزل کو پہنچتی ہی نہیں جب تک سامعین کی طرف سے اس کی اپریسیشن, اس کی داد نہ مل جائے. یہی شناخت ہوتی ہے اور شعر کی یہی پرکھ اور یہی کسوٹی ہوتی ہے. تو براہ کرم اپنے دل کی کسوٹی کو فراغ دلی کے مرحلے میں لے جائیے اور آج ہر اچھے شعر پہ جی کھول کے دا دیجیے. مشاعرہ کامیاب ہوگا, سبھی عجیب خوش ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کہتے تھے یہ تمہارا کہنا غلط ہے کہ ہر شعر پہ دا دو, اب بعض اچھے شعر نہیں ہوتے تو ہوٹنگ کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں تم بہت زیادہ ہوٹنگ کرتے ہو مشاعرے میں. کہنے وہ ہوٹنگ نہیں ہے, وہ میں تو درویش ہوں. وہ نعرہ ہو ہوتا ہے جس کے آگے ذرا سی ٹنگ لگی ہوئی ہے. اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں بیٹھ جاؤں. ہر شاعر اچھا اور میرے نزدیک ہر شاعر بڑا ہوتا ہے. شاعروں کے بارے میں میر تقی میر نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس فرقے کا عاشق ہوں
سو وہی حال ہمارا بھی ہے. تمام شعراء حضرات ہمارے لیے باعث احترام، باعث تعظیم اور لائق تقریم ہے. تو اس میں تقدیم اور تاخیر قطعی کوئی معنی نہیں رکھتی. سب سے پہلے میں